جو تم درود پڑھتے ہو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو تم درود پڑھتے ہو وہ میں بنفس نفیت خود سنتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ حیات ہیں، سنتے ہیں، کیا پردہ فرمانے کے بعد بھی سنیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وہ تو حیات ہیں ہی ہیں۔ ان کے نام پر کوئی مر جائے، ان کے نام پر کوئی کٹ جائے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی محبت میں اگر کوئی مارا جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی حیات جاویدہ عطا کر دیتا ہے، وہ بھی مر کر پھر زندہ ہی رہتا ہے، شہید کہلاتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں ہے قرآن میں کہ شہید کو تم مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں قبروں میں رزق دیا جاتا ہے، انہیں قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔ جتنے شہید ہو جاتے ہیں لوگ، یہ سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ اب ہم گمان نہیں کر سکتے کہ وہ رزق کیسا دیتا ہے، وہ کیسا کھاتے ہوں گے، پھر کیسا ہوتا ہوگا، نہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کیسا ہوتا ہے۔ ماں کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تو قبر میں اگر رزق دے دے تو پھر تعجب کی کیا بات۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بندہ سر کے بل چلے گا تو بڑا تعجب ہوگا کہ سر کے بل کیسے چلتا ہے، انسان تو پیروں کے ہی بل چلتا ہے، ہم تو یہی دیکھیں۔ لیکن حشر کے دن جب گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ سب سر کے بل چلیں گے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سر کے بل کیسے چلے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو چلانا چاہے تو سر کے بل چلا دے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ پیٹ کے بل کوئی چل سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ کو تو پیٹ کے بل چلاتا ہے، پورا سانپ اور انسان سے زیادہ تیز چلتا ہے، اور ٹیڑھا سیدھا آگے دائیں بائیں نکل جاتا ہے بہت تیزی سے، تو پیٹ کے بل چلا کر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت حشر کے دن ان جو گناہ گار ہوں گے ان کو سر کے بل بھی چلا دے گا، تو پھر اس میں تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کثرت درود کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، بھولی ہوئی چیز تمہیں دوبارہ یاد آ جائے گی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کوئی اچھی بات سنے تو پھر ہماری عادت ہونا چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، اچھی بات پر سبحان اللہ کہیں، بالکل خاموش بیٹھے نہ رہیں۔ سبحان اللہ کہنا بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ جو لفظ سبحان اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ذکر اللہ بڑی نعمت ہے، تو جب تک حیات ہے زبان چلتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ کوئی اچھی بات سنیں تو سبحان اللہ کہیں، کوئی غم کی بات سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کوئی خوشخبری ملے تو الحمدللہ کہیں، کوئی غم کی بات ہو گئی، ہر ایک چیز کے لیے جو آیتیں ہیں، دعائیں ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعاؤں کے درمیان میں رکھا ہے، ہمیں دعاؤں کے درمیان میں رکھا ہے۔ تو دعاؤں کا اپنا معمول بنائے، ذکر و اذکار کا اپنا معمول بنائے۔ ایک بزرگ کا تو حال یہ تھا کہ وہ کثرت ذکر میں رہا کرتے، تو ایک مرتبہ وہ بہت مالدار آدمی تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، ان کے تو پانی کے بڑے بڑے جہاز ہوا کرتے تھے، وہ جہاز سے سامان ان کا آیا کرتا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی سامان ان کا آ رہا تھا اور وہ جہاز ڈوب گیا، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر اللہ کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جو آپ کا مال بردار جہاز آ رہا تھا وہ جہاز پانی کا ڈوب گیا ہے، سمندر کے اندر جہاز ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے 2 منٹ کے لیے وقفہ کیا اور پھر کہا الحمدللہ۔ حیران ہو گئے لوگ کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ جہاز ڈوب گیا، اس پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت وہ جہاز آپ کا نہیں ڈوبا، آپ کا جہاز تو سیدھا سیدھا لنگر انداز ہو گیا ہے، اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئی، بلکہ کسی اور کا جہاز ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو سننے والے جو بیٹھے تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہے، پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا،
آپ نے الحمدللہ کہا. پھر کچھ نے آ کر کہا کہ جہاز آپ کا بڑا کامیابی کے ساتھ اچھا مال کماتا ہوا واپس آ گیا ہے, اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا, میں ذکر اللہ میں تھا اور اس میں مجھے خبر ملی کہ میرا جہاز ڈوب گیا. تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا, میں دل پر شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے ذکر سے میں غافل نہیں ہوا. اس چیز پر میں نے الحمدللہ کہا. پھر کسی نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ مجھے بہت زیادہ مال مل گیا ہے اور میرا جہاز بڑی کامیابی کے ساتھ لنگر انداز ہو گیا ہے. تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اتنی دولت آنے کے بعد کیا میں دولت کی طرف بھاگوں, میں دولت کی طرف لپکوں کہ میرا مال آیا ہوا ہے جا کر دیکھوں اس کو, نہ, بلکہ میں تو مسجد ہی میں میرا دل لگا تھا کہ میں ذکر اللہ کروں. اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا. تو وہ لوگ وہ تھے جب انہیں مشکل درپیش آ جاتی, صبر کا موقع ہوتا, وہ الحمدللہ کہہ کر گزار لیتے, اور ان کے لیے کوئی خوشی کی بات آ جاتی تب بھی وہ الحمدللہ کہہ کر شکر بھی ادا کرتے. تو ایسے نیک لوگ ہوا کرتے تھے جو خوشی ملنے پر شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے, شکر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے, خوش ہوا کرتے, اور پھر مشکل درپیش آ جاتی تو وہ صبر کرتے. شکر اور صبر کے درمیان میں ہماری زندگیاں